ایک صاحب نے مظاہر سے، جن کا نام بھی مظاہر ہے، مولانا طارق جمیل صاحب پر جو کچھ اعتراضات کیے ہیں اور کچھ باتیں نصیحت کے طور پر کی ہیں، میں ان پر کچھ اپنی باتیں اور رائے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بات کو پورا سنیں، کیونکہ آخر میں ایک درخواست کرنا ہے، اور دوسرا اس بات کو بھی اتنا ہی زیادہ شیئر کر دیں اس ویڈیو کو جتنا آپ نے اس کو شیئر کیا ہے، تاکہ سبھی کی ذہن صاف ہو جائے انشاءاللہ، امید ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے پہلی بات بالکل صحیح ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، چھوٹا انسان بڑے کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو استدلال میں آپ نے آیت پیش کی ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو سمجھایا نہیں تھا، بلکہ ایک فیصلہ جو داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے غلط ہو گیا تھا، اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کا صحیح فیصلہ فرما دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک جو بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عزت کے لیے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث ہے باقاعدہ، تو انہوں نے حدیث ذکر کی، حدیث بالکل صحیح ہے، اور مقصد مولانا کا ہے محبت کو ثابت کرنا، محبت ثابت ہو گئی۔ دوسری بات ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ اس سے مسئلہ بھی بیان کر دیتے تو لوگ غلط استدلال نہیں کرتے، تو بھائی دیکھو اب اگر ہر بات، ہر روایت اور ہر حدیث سے ہر مسئلے کو ذکر کیا جائے تو پھر بندے کا جو مقصد بیان ہے وہ تو بالکل ہی فوت ہو جائے گا نا۔ مولانا کا بیان مقصد تھا محبت کو ثابت کرنا، محبت ثابت کر دی، اور اس وقت تو ارتھی کا یا پھر یا جلانے کا جو مسئلہ آ رہا ہے غیر مسلموں کو جلانے کا، یہ تو بالکل ہی اس وقت نہیں تھا، کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا، اب آ رہا ہے وہ تو، اور وہ بیان پتہ نہیں کتنا پرانا ہے، ٹھیک۔ اور اگر مولانا نے کچھ بیان کیا اور اس سے اگر لوگ غلط استدلال کر رہے ہیں، غلط باتیں نکال رہے ہیں، تو غلطی مولانا کی تھوڑی ہے، ایسے تو ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط کہہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی غلط کہہ دیں گے۔ آپ آیت کی تفسیر پڑھیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آیت کی تفسیر پڑھیں۔ مشرکین مکہ نے غلط استدلال کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا تھا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو غلط کہہ دیں گے؟ مشرکین جو ہے آج بھی قرآن شریف کے الٹے سیدھے استدلال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ وسیم رضوی کا بھی معاملہ دور نہیں ہے، ان نے آیتی جہاد کی آیتوں کو نکال کر الٹے سیدھے باتیں بیان کر رہا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلط کہیں گے؟ روزانہ کے مسئلے پیش آتے ہیں میرے بھائی، روزانہ مفتیان کرام اور علماء اعظام کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں، وہ کچھ بیان کرتے ہیں، امت غلط سمجھ لیتی ہے، تو غلط کا ہم ان کو کہیں گے؟ ہم غلط مولانا کو اس وقت کہتے جبکہ مولانا بیان کرتے، مسئلہ بیان کرتے اور اس کو غلط کر دیتے، ہم تب کہتے کہ یار مولانا نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ اب ایک تو بار بار یہ کہہ رہا ہو کہ میں معافی مانگ لوں گا، بار بار کہہ رہا ہو میں معافی مانگ لوں گا، گستاخی ہو رہی ہے معافی مانگ لوں گا، اور اوپر سے یہ انداز آپ کا یہ درخواست والا ہے، یہ التماسانہ انداز ہے، آپ چھوٹے ہیں اور بڑے کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ایسا جیسا کہ آپ ان کو ڈانٹ رہے ہوں۔ آپ کی جگہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو سمجھاتے تو وہ بڑے ہیں اور آپ چھوٹے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا انسان بڑے کو سمجھا رہا ہے، یہ ہے ان میں اور آپ میں فرق۔ اس لیے میرے بھائی مولانا جو کام کر رہے ہیں نا وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، محبت کے بیان کی وجہ سے ہی آج غیر مسلم ان کی طرف آ رہے ہیں، غیر مسلم اگر ہماری طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مولانا کے بیان کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، محبت ان میں پیدا ہو رہی ہے، تو بھئی اس میں غلط کیا ہے؟ اور اگر کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑے، بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو پیش کیا، جو سدھرنا تھے سدھر گئے، جو بگڑے وہ بگڑے، تو اب جو بگڑے تو اب کیا جو نہیں سدھرے ان کا ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیں گے؟ یہ باتیں غلط ہیں، وہ محبت پہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آج غیر مسلم بھی اسلام کو سمجھنے لگا، بہت بڑی بات ہے یہ، اور ہر کوئی اس کام کو کر بھی نہیں سکتا۔ ایسے تو بھئی آج کئی مسلمان غیر مسلموں سے نکاح کر رہے ہیں، کیا کہیں آپ کہ مولانا کی اسی حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، ہم انہیں کو قصوروار ٹھہرا دیں گے۔ اور آپ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا کبھی ان آیت پر تو بیان کرتی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اور اشداء علی الکفار، اس طرح کی آیتوں پر تو بیان کرتی نہیں ہے۔ میرے بھائی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، آپ اس آیت کو پڑھیں نا۔ ایسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم میں 4 طرح کی چیزیں ہیں، تعلقات 4 طرح کے ہیں، موالات، مواسات، مدارات، معاملات، ان میں سے صرف موالات ناجائز ہے، مدارات، مواسات اور معاملات جائز ہیں، تفسیر میں آپ پڑھ لینا، اور مولانا کے بیان انہی 3 پر ہوتے ہیں جو جائز ہیں، موالات پر نہیں ہوتا۔ کہیں مولانا نے یہ نہیں کہا آپ ان سے جا کر کے نکاح کر لو، کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے دلی محبت کر لو، ان کو اپنے گھر میں رکھ لو، کہیں یہ نہیں کہا۔ اگر کوئی غلط نکال رہا ہے تو پھر اس کی یہ غلطی ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاں تک جائز ہو وہیں تک محبت بتائیں، بھائی آپ یہ بتائیں مولانا کا بیان ان آیات کے خلاف ہے کیا؟ ان آیات کے خلاف ہے؟ کیا ہے جائز محبت؟ انہوں نے ناجائز محبت کو کبھی ذکر نہیں کیا، آپ برائے کرم ان پر الزام نہ لگائیں اس طریقے سے۔ اور آپ نے کہا کہ مکی زندگی کو بیان کرتے ہیں، مدنی زندگی کو بیان نہیں کرتے۔ میرے بھائی ذمیوں والا مسئلہ کب پیش آیا تھا؟
ذمی کی تعریف تو آپ جانتی ہوں گے نا، وہ کفار و مشرکین جو دارالاسلام میں مسلمانوں کے ملک میں ساتھ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بالکل مسلمانوں والا سلوک ہے ان کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ صاحب لا تثریب علیکم اليوم نہیں ہوتا اگر صرف محبت کی بات ہوتی، تو میرے بھائی لا تثریب علیکم اليوم فتح مکہ کے بعد کی ہے یہ آیت، جبکہ سارا مکہ اپنا ہو گیا تھا، مدینہ تو پہلے ہی سے تھا، مکہ اپنا ہو گیا تھا، اس وقت یہ آیت ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی نہیں ہے، لیکن معافی پھر بھی مل گئی تھی۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد کی ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ صاحب احب للہ پر بیان کرتے ہیں، ابغض للہ پہ بیان کرتے ہیں، میرے بھائی ابغض للہ کا ترجمہ ہی کہہ لو، دیکھ لو آپ، ابغض للہ میں بغض مقصد نہیں ہے، بغض للہ مقصد ہے۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہم غیروں سے بالکل نفرت کرنے لگیں، اس لیے میرے بھائی آپ کسی بڑے پر بولنے سے پہلے ہزاروں بار سوچ لیں، آپ سے بڑے بھی موجود ہیں۔ دیکھو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہا، طریقے ہیں، بہت بڑے بڑے طریقے ہیں، بہت اچھے اچھے طریقے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی بڑے سے درخواست کرتے کہ حضرت آپ مولانا کے پاس یہ بات پہنچا دیں۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ خط پہنچا دیتے، خط آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ ای میل کر دیتے۔ طریقہ یہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو آپ خاموش رہتے، کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی تھی، ایک سے ایک بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ بات تو اس وقت کہتے ہم جبکہ مولانا نے اترا کر کے کہا ہو کہ میرے ذریعے سے کئی لوگ ہدایت پر آ گئے، انہوں نے کبھی ایسا کہا؟ میری آخر میں بس یہی درخواست ہے مولانا سے، تو میری یہی درخواست ہے کہ میں آپ سے جواب نہیں چاہتا، اگر مجھ سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ای میل کر دیں، میں آپ کو نمبر دے دوں گا، یا پھر آپ مجھے اس ای میل پر نمبر بھیج دیں، ہم آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے ہم عمر ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں، تو بہرحال تو آپ مجھ سے بات کر لیں۔ ویڈیو بنوا کر میں آپ سے اپنے لیے جواب نہیں چاہتا، ورنہ عوام میں یہ ہوگا کہ صاحب یہ علماء ہی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اور عوام سے میری یہ درخواست ہے کہ برائے کرم ہر چیز کو ادھر ادھر شیئر نہ کیا کریں، اور کسی کے بھی بارے میں نفرت دل میں نہ بٹھائیں۔ وہ مولانا بھی ہمارے ہیں، جو مظاہر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، مولانا طاہر جمیل صاحب بھی ہمارے ہیں، اس لیے نفرت ہمیں ہرگز نہیں کرنا، ہم سب ایک دوسرے کے ہیں۔